السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج ہم بات کریں گے سی سی پی او لاہور کی موٹر وے کا جو سانحہ ہوا ہے، جو خاتون کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے، اس کے بعد سی سی پی او نے جو بیان دیا کہ خاتون کیوں گئیں رات کو موٹر وے پر اور خواتین کو خود احتیاط کرنی چاہیے، اس طرح کا بیان دیا ہے۔ اس کے بعد نون لیگ، پیپلز پارٹی، دو بڑی جماعتیں ہیں، انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ سی سی پی او کو فوری طور پر مستعفی ہو جانا چاہیے۔ سینٹ کی ہیومن رائٹس کمیٹی نے نوٹس لیا ہے، 14 ستمبر کو طلب کیا ہے سی سی پی او کو، آئی جی کو اور سیکرٹری مواصلات کو۔ اسی طرح قومی اسمبلی اور سینٹ میں تحریک التوائیں اور توجہ دلاؤ نوٹسز جمع ہو گئے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے جواب طلبی کی ہے۔ تشویش ایک پائی جا رہی ہے لاہور کی صورتحال پر۔ جواد فیضی صاحب سینئر اینکر پرسن ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، اور ان کا تعلق بھی لاہور سے ہے۔ یہ کیونکہ آن گراؤنڈ سچویشن کو سمجھتے ہیں، یہ صحیح ہمیں بتا سکیں گے کہ عمر شیخ ہے کیا سی سی پی او لاہور، اور یہ پی ٹی آئی جو دفاع کر رہی ہے ان کی عمر شیخ کی وجہ سے ایک دن پہلے آئی جی پنجاب تبدیل کیا گیا ہے، اور جس دن عمر شیخ اس واقعے سے ایک دن پہلے تو نئے آئی جی آئے، نئے آئی جی کے پہلے دن ہی یہ واقعہ ہوا ہے۔ اب عمر شیخ کا مسئلہ، ان پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ ویلکم ٹو شو فیضی صاحب۔ فیضی صاحب، عمر شیخ کی کہانی یہ کیا ہے؟ سیاسی جماعتوں کا تو بہت پریشر ہے کہ عمر شیخ کو ہٹایا جائے، ان کو، اور ان کے خلاف بھی اسی طرح کارروائی کی جائے جس طرح ملزمان کے خلاف کی جا رہی ہے، کیونکہ ان کے بیانات سے ایسا لگ رہا ہے کہ ملزمان کو یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ دیکھیں شاکر سولنگی، میں دو چیزیں کہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ ایک آئی بی کی ایک رپورٹ ہے، وہ شاید 2018 کی ہے، میرے اس وقت اس میں بھی موجود ہے۔ اس میں پہلے تو حیران کن بات ہے کہ آپ کا جواب دے دوں گا کہ وہ کیا ہے۔ اس پہ لکھا ہوا ہے نام عمر شیخ، سن آف ولدیت، ویسے پتہ نہیں، یہ رپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ رپورٹ کے اندر یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ اس کا جو طریقہ واردات ہے، یعنی کہ اس کی نیک نامی کتنی ہے، تو اس پہ لکھا ہوا کرپٹ، کرپٹ 3 جگہوں پہ عمر شیخ کے لیے، جی عمر شیخ کے لیے یہ رپورٹ ہے۔ میں ابھی اس ایٹم بم سے نکال کے آپ کو بھیج دوں گا ابھی۔ اور اس پہ بیان بھی آ گیا، عمر شیخ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کرپٹ لکھا گیا تھا، یہ تو 2012 کی ہے، اور 2012 میں کرپٹ، بلکہ آج کے جنگ کے صفحہ اول کی انصار عباسی کی یہ رپورٹ بھی ہے، جو میرے پاس کافی دنوں سے تھی، لیکن چونکہ وہ پرنٹ میڈیا میں ہے 2012 کی ہے تو انڈائریکٹلی تسلیم کر رہا ہے، لیکن ایشو یہ ہے، ہاں تسلیم کر رہا ہے، اور ایشو یہ ہے کہ 2012 کی نہیں ہے، کیونکہ اس میں 2018 کی پروموشن کا حوالے سے وہ رپورٹ بنی ہوئی ہے، جو 2018 میں ان کو پروموشن دی جا رہی تھی، اس لیے وہ پرانی نہیں ہے۔ لیکن وہ عمر شیخ صاحب کا یہ کہنا ہے۔ رہ گئی بات اس واقعے کی، دیکھیے شاکر سولنگی، ایک فیملی، میں خود بیرون ملک رہا ہوں 12 سال، ایک فیملی یہ سوچ کے، خواب دیکھ کے فرانس سے واپس آئے کہ وہاں جا کے پرامن ملک میں، اور وہ ماں اپنے بچوں کو کیوں لے کے آئی کہ میں ان کو پاکستان میں رکھوں گی، اسلامی تعلیم سے آگاہ کروں گی، اچھے معاشرے میں پڑھیں گے، اور یقیناً حیادار بنیں گے۔ ایک ماں کے لیے تو اپنی اولاد کے لیے سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے نا کہ حیادار ہو، دیندار ہو، نیک ہو، خرافات میں نہ جائے، بددیانتیوں میں نہ پڑے، بدکماشوں میں نہ بیٹھے۔ تو وہ سوچ کے وہ لے کے آئی، لیکن وہی سوچ اس کو کتنا داغدار تو میں نہیں کہوں گا خدا نہ خواستہ، لیکن کتنا کربناک واقعہ ہے کہ اس کے ذہن سے، اس کے جسم سے، اس کے خوابوں سے، اس کے خیالوں سے، اس کی مستقبل کی پلاننگ سے، اس کو اپنے بچوں کے حوالے سے، بہترین آنے والے دنوں کے حوالے سے ہم نے کرچی کر دیا اور توڑ کے رکھ دیا۔ اور اس پہ عمر شیخ کا یہ بیان کہ جی رات کو اکیلی خاتون ڈرائیونگ بھی کر رہی ہو، پیٹرول نہیں چیک کیا، ڈیفینس سے نکل رہی تھی، 12:30 بجے نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ یار who the hell you are؟ کہ آپ کسی کو یہ کہیں کہ رات 12 بجے، میں 3 بجے بھی چلا جاتا ہوں، جہاں دل کرے۔ آپ کی ذمہ داری ہے ہمیں امن دے اپنے بشارے میں۔ دوسری یہ بات ہے کہ ابھی تک ہماری ٹیکسوں سے تنخواہیں میں نے کل اپنے پروگرام میں بھی کہا، میں شاکر دوبارہ دہرانا چاہوں گا کہ جب آپ لاہور یا کسی بھی شہر کے رنگ روڈ پہ ہوتے ہیں اور وہاں پہ جنگلہ لگا ہوتا ہے، جالے لگے ہوتے ہیں جس کو کاٹا گیا ہے، کاٹ کے لے جایا گیا ہے جھاڑیوں میں، وہ تو گجر پورہ یا کوئی علاقہ تھا نہ ہو،
مجھے آپ بتائیں کہ بالکل اس جگہ پہ جہاں پہ آپ موٹر وے پہ چڑھتے ہیں، پشاور جائیں یا لاہور جائیں یا ایئرپورٹ کی طرف جائیں، وہاں کوئی واقعہ ہو جائے گا تو کیا پیٹرولنگ والی پولیس جو ہے اس کو میری فٹافٹ مدد کرنی چاہیے، یا میں گولڈا شریف سے انتظار کروں ایس ایچ او صاحب کا؟ یا کوئی عقل کی بات بھی ہوتی ہے اس پہ؟ اب پنجاب پولیس پیٹرولنگ کرے گی جی جو سیالکوٹ کا موٹر وے ہے، لیکن میں پھر وہی کہوں گا، میں نے کل بھی یہ کہا، میں آج بھی یہ کہوں گا، میڈیا والوں سے مجھے فریہ ادریس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اس کی بات بھی ہوئی ہے اس خاتون سے، لیکن اس نے نام نہیں ظاہر کیا، اس نے تصویر نہیں ظاہر کی۔ اللہ کے واسطے یہ جو میڈیا ہم جو ہے لوگ، ہم جو بھاگ پڑتے ہیں نا کہ بس عورت دکھا کے رہنی ہے، بچے دکھا کے رہنے ہیں، اس سے اگر باز ہے تو اللہ کے واسطے اس سے باز ہے۔ میں آج پڑھ رہا تھا ایک پوسٹ کہ اس خاتون نے وہاں پہ ہاتھ جوڑے کہ میں کوئی کیس رجسٹر نہیں کرانا چاہتی، مجھے داغدار نہ کرنا، میں کوئی اپنی شکل نہیں دکھانا چاہتی، میں اپنی تصویر نہیں دکھانا چاہتی، بس مجھے خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ اور ایک ہی بات وہ بار بار کہہ رہی تھی وہ خاتون کہ مجھے گولی مار دو، مجھے گولی مار دو، مجھے گولی مار دو، اور اس نے کئی دفعہ دہرایا ہے یہ کہ میں اب میں کس طرح منہ دکھاؤں گی، میں اپنے بچوں کا سامنا کیسے کر پاؤں گی، میں جو ان کو لے کے آئی تھی فرانس جیسے ملک سے کہ آؤ پاکستان چلتے ہیں، آؤ تبدیلی آ گئی ہے، آؤ ریاست مدینہ بنے گی، آؤ اس میں امن ہوگا، آؤ اس میں انصاف ہوگا، کشمیر آزاد ہوگا، ہر شہر، ہر چوک، ہر چوراہا پرامن ہوگا، کسی کو کسی پہ ہاتھ ڈالنے کی جرت نہیں ہوگی۔ لیکن یہ بتائیں پی ٹی آئی کا کردار اس واقعے پر، پی ٹی آئی پنجاب حکومت کا، وفاقی وزراء کا، اسد عمر کہہ رہے ہیں کہ بھیا کوئی غیر قانونی بات نہیں کی۔ یار اس بندے کی آپ بات کر رہے ہیں جس کے والد صاحب پہ یہ کیس تھا کہ بنگال میں انہوں نے مبینہ طور پہ جو حرکات و سکنات کی، جنرل صاحب تھے نا، تو اس کا تو ذکر ہی نہ کریں، میں تو اس کو کھاتے میں نہیں لے کے آنا چاہتا۔ اس کی بیک گراؤنڈ دیکھیں تو مجھے جنرل عمر، ہاں جی، تو مجھے تو بیک گراؤنڈ دیکھیں تو مجھے تو ایک طرف جنرل عمر، ایک طرف عمر شیخ، اور درمیان میں اسد عمر، اور مجھے تو یہی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس پہ میں کیا کہوں۔ اپوزیشن تاریخ ہے سیاہ۔ اپوزیشن کا کردار، دیکھیں اپوزیشن کا کردار پریشر جو ڈالا ہے اپوزیشن نے، دیکھیں اپوزیشن کا کردار ہے ہی پریشر ڈالنا، وہ تو اپنے استعین سے ہی جا رہا ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور شیریں مزاری کا کردار اس نے کل بھی اسٹیٹمنٹ دے دی تھی۔ دیکھیں جہاں آپ اپوزیشن کی وہ ہیومن رائٹس کی ایک خاتون ہے، ایک خاتون، دوسری ہیومن رائٹس کی وزیر اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی رہی ہیں، جی صحافی بھی ہیں، تو ظاہر ہے ان کا تو بنتا ہے، ان کا بنتا ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ اسد عمر اس وقت ڈیفینڈ نہ کرتے، شہزاد اکبر ڈیفینڈ نہ کریں۔ ان کے خلاف کارروائی ابھی تک نہیں کی گئی، ان کا دفاع کر رہے ہیں۔ شاکر مجھے اللہ نہ کرے، مجھے آج پیپلز پارٹی والوں نے جو پریس کانفرنس کی، حسن مرتضیٰ ہیں پیپلز پارٹی پنجاب کے پارلیمنٹ لیڈر جو ہے، ہاں، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ دیکھ لیجئے گا پی ٹی آئی کی حکومت اس عمر شیخ کو جلد ہی آئی جی پنجاب لگائے گی، یعنی کہ وہ ہم آپس میں مذاق یعنی میں پروموٹ کریں گے ایسے بندے کو، فلانے دا آئی جی ہیں، فلاں کا آئی جی ہو جو ہم کہتے ہیں تو اس کو آئی جی یہ مجھے لگ رہا ہے کہ ایسا شاید ہو، کیونکہ جتنا اس کو دفاع کر رہے ہیں۔ یہ تو المیہ ہے، یہ تو المیہ ہے۔ اب کون سی شہباز شریف جب کسی کو لگاتا تھا نا، لوگ کہتے تھے یہ اس کے کہنے پہ یوں کرتا ہے، یہ اس کی کیونکہ ایک تھیوری یہ بھی چل رہی ہے کہ عمر شیخ کو سی سی پی او لاہور لگانے کا مقصد نون لیگ کو رگڑا دینا ہے۔ دیکھیں رگڑا ہے ویسے یقیناً رگڑے ماضی میں بھی دلوائے گئے ہیں جن کی حکومت ہوتی ہے، اور لاہور شہر ہے بھائی، لاہور شہر ہے، لاہور جس نے فتح کر لیا پاکستان فتح کر لیا۔ اصل کہانی کیا ہے؟ پنجاب جس کے پاس ہے، 18واں بڑا شہر ہے دنیا کا۔ میں شاکر میں کہتا ہوں کہ ایک ٹاؤن اور ولیج ہی کیوں نہ ہو، کسی کو اس حد تک جانے کی جرت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ جب بل جلائیں گے، آپ جب یہاں وہ جنیجوں کو ماریں گے، آپ جب یہاں پارلیمنٹ اور پی ٹی وی پہ چڑھائی کریں گے، آپ جو کہیں گے اوئے ڈپٹی میں تمہیں رگڑوں گا، میں تمہیں یوں کروں گا، جب آپ نے یہ زبان دے دی ہے، بچوں کو بھی بدتمیز بنا دیا ہے، تو پھر اس کے بعد آپ کس کس کو پکڑیں گے؟ ایشو یہ ہے کہ اس وقت بھی اپوزیشن بھی حکومت بھی ذمہ داری تو یہ ہے کہ آپس میں بیٹھ کے یہ طے کر لیں۔ اور یار ایک دفعہ کیا ہے، آپ سینکشن سے ڈر جاتے ہیں، اگر اسلام کہتا ہے کہ سر عام 2 پھانسی تو دے دو نا پھانسی 1-2، لیکن اصل ایشو یہ ہے شاکر، میں ایک اور بات کروں، اللہ کرے یہ جو ریپ کرنے والے ہیں بدکماش سیاہ روح یہ غریب ہوں تاکہ ان کو گولی ماری جا سکے۔ اگر یہ بھی سائی وال کے انداز کے کوئی بندے ہوئے یا مجید اچکزئی ٹائپ ہوئے
تو باعزت نہیں ہو جائیں گے. وہ تو عورت پھر مر گئی ایک دفعہ. وہ غریب ہی یعنی ہو, پرابلم نہ ہو. یعنی غریب ہوگا تو سزا ملے گی, امیر ہوگا تو سزا نہیں ملے گی. پاکستان میں اور کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, اور کن کو سزائیں مل رہی ہیں؟ جا کے دیکھیں جن کا ایک روٹی چرانے پہ جن کے پہ مقدمہ بنا ہوا ہے وہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں. چیف جسٹس صاحب تقاریر تو بہت خوبصورت کر رہے ہیں, لیکن ایشو یہ ہے کہ حاکم وقت ہو, چھڑی گھمانے والا ہو, سالار اعلیٰ یا چیف جسٹس ہو, ان کے فیصلے بولنے چاہیے, ان کی گفتگو نہیں چاہیے. خطابات قوم نے بہت سن لیے, ہمارے بڑوں نے بھی سن لیے, ہم نہیں سن رہے, ہمارے بچے بھی سن رہے ہیں. یہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں, ڈی این اے کرایا جا رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا تفتیش, 20 ٹیمیں تفتیشی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں. آپ کو مطلب پریشر بھی ہے ظاہر ہے, اپوزیشن کا, پبلک کا, میڈیا کا, سوشل میڈیا کا, عوام کا, تو آپ کو کچھ نتیجہ کچھ حاصل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کوئی واقعی کوئی انصاف ہوگا اس خاتون کے ساتھ؟ دیکھیں اگر تو پنجاب پولیس تو آپ کو پتا ہے ہاتھی کو بھی منوا لیتی ہے کہ میں چور ہوں, میں چوہا ہوں, چوہا بھی کہتا ہے میں ہاتھی ہوں. اگر تو یہ چاہیں تو سب کچھ. لیکن عمر شیخ سی سی پی او لاہور کے لچھنوں سے تو لگ رہا ہے کہ وہ نہیں چاہ رہے, وہ تو دفاع, وہ تو بے حمیتی پہ مبنی اس کا بیان ہے. دیکھیں نا, بندہ 20,000 دفعہ سوچتا ہے یار گفتگو کرتے ہوئے, ہم یوٹیوب پہ ہوں یا اپنے چینلز پہ ہوں, ہم خود ایڈیٹر کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں, اور جس کی سروس ہی اس چیز کی ہو, جس کا کام ہی تحفظ فراہم کرنا ہے, اور وہ کپتان ہو ایک شہر, ایک ڈسٹرکٹ کی پولیس کا, اور جس نے آئی جی بننے کے خواب دیکھے ہوئے ہیں, فرمائے نا اگر اپنی بیٹیوں یا اپنی بیوی کو اگر کوئی چھیڑ دے تو کیا حال ہوگا؟ پھر اس طرح کا بیان دے نا, دیکھتے ہیں. لیکن اس سے بڑی بے حمیتی نہیں ہے. خواتین کو بھی اتنے ہی حقوق ہیں, خدا کے لیے ان کو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنے دیجیے. یعنی پبلک خود جا کے اپنی تحفظ کرے, یہی مقصد اس کا تھا نا کہ خواتین احتیاط کریں, یعنی عوام موٹر وے سے جائے تو خود اپنی حفاظت کرے. بھائی آپ کس کے لیے بیٹھے ہیں, آپ کیوں تنخواہیں لے رہے ہیں, ٹول دے رہے ہیں, پتہ ہے لاہور کا کتنا ہو گیا ہے, انے واہ بغیر کسی سے پوچھے بڑھا دیتے ہیں. جب دل کرتا ہے یہ فیس بڑھ گئی, وہ کس لیے بڑھا رہے ہو؟ مجھے قرضہ دیا ہے, مجھے, ہمیں تو مقروض کیا ہوا ہے انہوں نے. اب جس طرح میں اور آپ رہ رہے ہیں, کہنے کو ہم بڑے ترم خان میڈیا والے ہیں, مجھے بتا دیجیے کس کے پاس جا کے رویا. پروگرام طویل ہو جائے گا. بہت شکریہ فیضی صاحب. ویورز, فیضی صاحب کی باتیں اور فیضی صاحب کے جذبات اور جائزہ تجزیہ آپ نے سنا. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگر پروگرام پسند آیا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, اور پروگرام اچھا لگا ہو تو اس کو شیئر بھی کریں, لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں. فیضی صاحب جو ہے انہوں نے بھی تازہ اپنا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے, 2-4 دن ہوئے ہیں. 2-4 پروگرام, بہت اچھے پروگرام کرتے ہیں. پی ٹی وی میں بھی پروگرام کرتے رہے ہیں فیضی صاحب. جواد فیضی چوتھا ستون کے نام سے 5-6 سال پروگرام کیا. اپنا یوٹیوب کا نام کیا رکھا ہے سر؟ چوتھا ستون کے نام سے ہی یوٹیوب پہ پروگرام کر رہے ہیں. امید ہے ان کے بھی پروگرام کو اگر پسند کرتے ہیں تو ان کے چینل کو بھی سبسکرائب کریں, چوتھا ستون کے نام سے یوٹیوب پر. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.